الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم. معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلے تفسیر قرآن کے اس اہم پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ان کے شوہر اس سلسلے میں ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے، اور ان کے لیے ایسے حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حقوق ہیں، اور مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کے اس حصے میں رجوع سے متعلق ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. پیچھے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی کہ شوہر نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو اگر وہ بیوی عورت حیض والی عورت ہے، یعنی اس کو حیض آتا ہے اور اس سے دخول اور ہم بستری ہو چکی ہے، تو اس کی عدت 3 حیض کا آنا ہے. 3 حیض تک اگر شوہر نے اس سے رجوع نہیں کیا تو اس کی زوجیت سے خارج ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے پہلی طلاق کے بعد، یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا چاہتا ہے، یا پہلی طلاق کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد نکاح جدید سے اس کو لانا چاہتا ہے، تو اس کو پورا حق حاصل ہے. عدت اگر ختم نہیں ہوئی ہے اور شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا حق حاصل ہے. کسی کو بھی روکنے کا، کسی بھی کو بھی منع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ابھی تو وہ اس کی بیوی ہی ہے، ابھی تو عدت میں ہی ہے. اگر عدت ختم ہو جائے اور بیوی زوجیت سے خارج ہو جائے، اس وقت بھی اگر شوہر اس کو لانا چاہتا ہے تو نکاح جدید سے لا سکتا ہے، اس وقت بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعض ایسے واقعات پیش آئے
کہ بعض خواتین کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد انہوں نے رجوع کرنا چاہا، تو ان کے سرپرستوں نے، بیوی کے سرپرستوں نے منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توجہ فرمائی کہ دیکھو، اگر اپنے شوہر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکمل پورا حق حاصل ہے۔ بھائی غلطی سبھی سے ہوتی، ٹھیک ہے طلاق دے دیا غصے میں، ٹھیک ہے طلاق دے دیا کسی ناراضگی کی وجہ سے، لیکن آج اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اپنی بیوی سے میں رجوع کر لوں تو کسی کو، نہ عورت کے ولی کو، نہ شوہر کے گھر والوں کو، نہ کسی تھرڈ پرسن کو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے روک دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَهُنَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، لیکن ایک شرط لگائی اللہ نے، اور شرط یہ ہے کہ شوہر اصلاح کی نیت سے رجوع کرے۔ عورت کو تکلیف دینے کے لیے، عورت کو ستانے کے لیے، عورت کو معلق کرنے کے لیے نہ رجوع کرے۔ اور شوہروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا آپ کا، لیکن اللہ رب العالمین کے آپ کو جواب دینا ہے۔ تو اصلاح رجوع اگر اصلاح کے مقصد سے ہو رہا ہے تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ شوہر کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ بیوی کو تکلیف دینے کے لیے، کوئی انتقام لینے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے، اس کو مزہ چکھانے کے لیے رجوع کے نام پر اس کو دوبارہ رکھ لے اور اس کو تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اصلاح کی اگر نیت ہے، اصلاح کا ارادہ ہے تو رجوع کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ یہ بیان کیا کہ بیوی جو ہوتی ہے اور اس کا جو شوہر ہے، یہ یہاں پر حقوق کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہے۔ ہم شوہر، ہم مرد حضرات اپنی بیویوں کے تعلق سے یہی جانتے ہیں کہ ہماری بیوی کے اوپر ہمارے تعلق سے بحیثیت شوہر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہماری عزت کرے، ہماری خدمت کرے، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرے، ہم سے جو ہے الٹے نہ بولے، کسی طرح سے توہین نہ کرے، ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے، ہم کو ناراض نہ کرے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس عورت کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے ہمارے اوپر بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ جیسے اس کو عزت کرنا ہے ہماری، ایسے ہماری ذمہ داری ہے کہ بیوی کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی توہین نہ کریں، اس کے تعلق سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی حسن و خوبی ادائیگی کریں۔ جب یہ دونوں چیزیں دو طرفہ ہوں گی، شوہر کو اپنے اوپر بیوی کے تعلق سے عائد ذمہ داریوں کا احساس رہے گا، بیوی کا اپنے اوپر شوہر کے تعلق سے عائد ذمہ داریوں کا احساس رہے گا، تو گھر جنت نما بنا رہے گا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی اپنے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہ رہے گا تو تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوں گے، گالی گلوچ ہوں گے، گھر جہنم بن جائے گا۔ اس لیے شوہروں کو بھی چاہیے کہ شوہروں کے کندھے پر اللہ رب العزت نے بہت ساری ذمہ داریاں رکھی بیوی کے تعلق سے، اس کو ادا کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ ان کے کندھے پر شوہروں کے تعلق سے بہت کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے رکھی، اس کو ادا کریں۔ وَلَهُنَّ
مثل الذی علیہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کا خیال رکھیے، احسان کا خیال رکھیے، حسن سلوک کا خیال رکھیں۔ ہم اپنی بیوی کو کیسے بھی بلائیں، ہم اس بیوی کو جو چاہیں وہ بولیں، ہم اپنی بیوی کو جیسا چاہیں تعامل کریں، اسی کی ذمہ داری ہے کہ ہماری عزت کرے؟ نہیں، جیسے اس کے اوپر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں آپ کے تعلق سے، ایسے آپ کے اوپر اس کے تعلق سے بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو ادا کیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بلا شک و شبہ مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ان پر فضیلت حاصل ہے، ان پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو حاکم مرد ہے، عورت نہیں ہو سکتی، اس میں مساوات نہیں ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنی ہے بیوی کو، اس کے احکامات کو ماننا ہے، شوہر کو بیوی کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حاکم مرد کو بنایا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آخر میں اللہ رب العزت نے کہا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے دو پیارے ناموں کا یہاں پر آیت کے آخر میں انتخاب کیا ہے۔ ایک تو زبردست ہے، شوہر کو بہت سخت تنبیہ ہے کہ انانیت کا شکار مت ہونا، ایسا مت سوچنا کہ یہ کمزور مخلوق ہے، اس پر جو چاہے ظلم کر لیں۔ اللہ زبردست ہے، سب سے بڑا طاقتور وہ ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بیویوں کو یاد رکھنا چاہیے انانیت کا شکار نہیں ہونی چاہیے، شوہر کو ستائے نہ، تکلیف نہ دے، اللہ زبردست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، شوہر کے تعلق سے جو احکامات ہیں، بیوی کے تعلق سے جو احکامات ہیں، بھئی کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم کیوں بنایا، عورتوں کو کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ کون سا قانون کیسا بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ تو حکمت والا ہے رب العزت، کیسا ہونا چاہیے، کیسا نظام بننا چاہیے، کس کے لیے کیا حقوق مناسب، کس کے لیے کیا حقوق مناسب۔ حکمت کرنے کا مطلب، حکیم کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شوہر کو حاکم بنایا، یہ بالکل مناسب حکم ہے، اس سے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کا قانون حکمت سے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، طاقت والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے قانون کی مخالفت مت کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ رب العزت کے قانون کی پابندی اور پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔